عمدۃ الواعظین، خزینۃ الواعظین، مفسر مسائل جناب ڈاکٹر علامہ سید حسن عسکری صاحب آف مشتران فضائل مسائل محمد وآل محمد بیان فرمائیں گے۔ خوشنودی آل محمد، بلند تر صلوات۔ وفي الأرضين أبي القاسم محمد الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الأطهرين الأنجبين الأكرمين الأكبرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا الباقية الأزلية الأبدية الكلية على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم ومحاسنهم من يومنا هذا إلى لقاء يوم الدين أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم الثقلين کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ولن یفترقا حتی یرد علی الحوض۔ علماء اعلام راجزان کی سلامتی کے لیے
اسلام کی بالادستی کے لیے، دشمنان اسلام کی ذلت و خواری کے لیے، اور مومنین و مومنات کی پریشانیاں دور ہونے کے لیے، بے گھروں کے گھر کے لیے، بے زروں کے زر کے لیے، مفلسوں کی مفلسی دور ہونے کے لیے، حجت حق، ولی حق، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل کے لیے، سرکار کے لشکر کا ادنا جانثار بننے کے لیے، مجلس کی قبولیت کے لیے، اشکوں کی منظوری کے لیے، اپنے آنسوؤں کو سیدہ کے رومال میں جگہ دینے کے لیے، اور جس نے آتے ہوئے مجھ سے التماس دعا کے لیے کہا، ان سب کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، امام زمانہ کے چہرے کی زیارت کے اسی مجلس میں دستخط ہونے کے لیے مل کے ایک مرتبہ حیدری صلوات کی تلاوت فرما دیجیے۔ اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل کے لیے، سرکار کے لشکر کا جاروب کش بننے کے لیے مل کے ایک مرتبہ فاطمی صلوات کی تلاوت فرمائیے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیزان محترم، خاموش قرآن اور بولتا قرآن یعنی قرآن صامت اور قرآن ناطق کے عنوان پہ آج تیسری مجلس ہے۔ یہ اشرا تو اپنی جگہ پہ ہے، چونکہ میں انتہائی ان پڑھ سا عالم ہوں تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اس اشرے سے بلا فصل ایک اشرا اور رکھا جائے، اس کے بعد ایک اشرا اور رکھا جائے، اس کے بعد ایک اشرا اور رکھا جائے، 40 تک اشرے اگر ہوں ایک کے بعد ایک، کم از کم 40 مجلسیں، تب جا کے ابتدا ہوگی ان آیات کی جو دلیل بنتی ہے کہ یہ قرآن ناطق ہے۔ بڑا سا طالب علم ہوں، بہرحال جو پڑھے لکھے حضرات ہیں وہ تو بہرحال بہت اونچی منزل پہ ہیں، تو قرآن ہے۔ کبھی کبھی قرآن جو ہے وہ اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ 10 ٹن اس کا وزن ہوتا ہے، کبھی کبھی قرآن جو ہے وہ اتنا چھوٹا ہو جاتا ہے کہ تعویذ بن کر گلے میں آ جاتا ہے۔ جو فرما رہے ہیں کبھی کبھی اتنا بڑا ہو جاتا ہے وہ بھی قرآن ہے، کبھی اتنا چھوٹا ہو جاتا ہے وہ بھی قرآن ہے۔ قرآن ہے، چاہے بڑا ہو چاہے چھوٹا۔ قرآن ہے، چاہے بڑا ہو چاہے چھوٹا ہو، چاہے وہ 60 سال کا ہو چاہے 6 مہینے کا ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ قرآن ہے، اس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں، چاہے 3 سال کا ہو تب بھی قرآن ہے، زیادہ بڑا ہو تب بھی قرآن ہے قرآن۔ حیاتیں چینج ہیں، کچھ ذرا بڑے پیمانے پہ نظر آتا ہے، کچھ چھوٹا نظر آتا ہے، لیکن یاد رکھیں تعویذ چھوٹے کا بنتا ہے، بڑے کا نہیں۔ تعویذ چھوٹے کا بنتا ہے، بڑے کا نہیں، اور یہی وجہ ہے کہ سرکار شہزادہ علی اصغر فرماتے ہیں اگر میں ایک نگاہ کر دوں تو کائنات کی پریشانیاں دور ہو جائیں۔ وجہ فرما رہے ہیں تعویذ چاہے چھوٹا ہو، قرآن چھوٹا ہو، بڑا اثرات وہی ہے۔ قرآن چھوٹا ہو یا بڑا ہو قرآن ہے، آیت بڑی ہو یا چھوٹی ہو آیت ہے، قرآن کا حرف الف ہو یا نقطہ ہو قرآن ہے، جہاں بھی آئے گا وہ قرآن ہے۔
تو اب عزیزان محترم، چھوٹا قرآن دنیا کی نظر میں چھوٹا ہے، دنیا اس کو کہے گی یہ چھوٹا قرآن ہے، فضیلت میں بڑے کے برابر ہے، اثر میں بڑے کے برابر ہے۔ مسجد نبوی ہے، ایک چھوٹا قرآن موجود ہے، 4 سال کا سن ہے، 4 سال کا سن ہے۔ کون؟ حسن مجتبی، چھوٹے ہیں، 4 سال کے ہیں، سن ہے، تشریف فرما ہے۔ ایک ضعیف العمر شخص داخل ہوا مسجد میں، داڑھی لمبی ہے، قد جھکا ہوا ہے، بھویں جو ہے سفید ہے، داڑھی سفید ہے۔ مولا کائنات سے آ کے کہتا ہے کہ میں نے کچھ مسئلے پوچھنے ہیں۔ مولا کہتے ہیں پوچھ لو۔ مولا کہتے ہیں جا کے پوچھ لو، وہ بیٹھا ہے، پوچھو۔ پوچھتے کیوں نہیں؟ کہتے ٹھیک ہے مولا، بڑی مہربانی۔ آئے، آ کے 2 زانو ہو کے بیٹھ گئے اور مولا کو سلام کیا، اور ایک ایک جملے کے بعد کہہ رہے ہیں نعم سیدی، نعم سیدی، میرے آقا بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہی جواب ہے، نعم سیدی، نعم سیدی، بالکل میرے آقا یہی تو میں چاہ رہا تھا، نعم سیدی۔ اب جب جانے لگا تو اس چھوٹے قرآن نے کہا جواب مل گیا، مطمئن ہو گئے؟ کہا نہیں، مطمئن نہیں، حق الیقین مل گیا۔ مطمئن نہیں، حق الیقین مل گیا، حق الیقین کی منزل پہ۔ اب وہ اٹھے اور اٹھ کے پشت نہیں کی، ایسے ہی چلتے ہوئے باہر چلے گئے۔ اب جو اطراف میں بیٹھے تھے وہ کہتے ہیں مولا ایک بزرگ آدمی تھا، مولا سفید ریش تھا، اس کا خود آپ جواب دے دیتے۔ مولا کہتے ہیں اس لیے حسن کے پاس بھیجا کہ تم جیسا نہیں تھا۔ اس لیے حسن کے پاس بھیجا کہ تم جیسا نہیں تھا۔ کہا مولا کون تھا؟ کہا وہ کوئی اور نہیں تھا، خضر نبی تھا۔ وہ خضر نبی تھا، وہ خضر نبی تھا۔ اثر تو نبی صاحب مشہد مقدس میں پہنچے، امام کی بارگاہ میں تو انہوں نے مولا کی ذریعہ کو دیکھ کے ایک کلام لکھا جو خضر نبی سے ملتا ہے۔ اس کا ایک شعر فرماتے ہیں دنیا میں لقب جس کا غریب الغربا ہے، دنیا میں لقب جس کا غریب الغربا ہے، واللہ امیر ابن امیر العمرا ہے۔ دنیا میں لقب جس کا غریب الغربا ہے، واللہ امیر ابن امیر العمرا ہے۔ وہ خضر جو کر دیتا ہے موسیٰ کی زبان بند، اس بارگاہ قدس میں خاموش کھڑا ہے۔ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، قرآن ہے۔ اب قرآن کو ہم نے ماننا ہے، الیکشن کے ذریعے مانیں گے نہیں، قرآن کو میں نے ماننا ہے، الیکشن ہوگا، اجماع ہوگا، شورا بنے گی، 6 رکنی کمیٹی بنے گی قرآن کو ماننے کے لیے، بند کمرے میں مانا جائے گا۔ قرآن اپنی پہچان میں کیا ووٹنگ کا محتاج ہے؟ کہاں بیٹھے ہیں مجھے نہیں معلوم۔ بھائی قرآن کو ماننا ہے، کیا کریں؟ الیکشن کروائیں، سلیکشن کروائیں؟ کیسے مانیں گے؟ قرآن خود بولتا ہے۔ قرآن کو کسی کی تائید کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی یہ کہے یہ قرآن ہے، جب رسول نے کہہ دیا تو کافی ہے۔ جب رسول نے کہہ دیا یہ اللہ کا کلام ہے تو کافی ہے۔ تو جب قرآن صامت کو کسی کے سگنیچر کی ضرورت نہیں ہے تو قرآن ناطق کو کسی کے اجماع
لیکن اس کے باوجود میں نے کہیں یہ نہیں دیکھا قرآن کے لیے کسی نے کہا ہو یہ واقعاً قرآن ہے، تصدیق نہیں کی گئی، لیکن ایک ناطق ہے اس کی تصدیق 1.25 لاکھ کی ملتی ہے۔ تصدیق ناطق کی ملتی۔ اچھا قرآن رسول نے پڑھ کے سنایا، سب نے مان لیا، رسول نے قرآن پڑھا، سب نے مان لیا یہ قرآن ہے، مانتے ہیں، آپ بھی مانتے ہیں، پڑھ کے سنایا۔ کبھی رسول نے قرآن کی کوئی آیت دکھائی نہیں، پڑھ کے سنایا، ڈاکٹر صاحب پڑھ کے سنایا، یا ایھا رسول پڑھ کے سنایا، اقیموا الصلاۃ پڑھ کے سنایا، سب پڑھ کے سنایا، کبھی مجمع میں دکھایا نہیں، کبھی قرآن کا صفحہ کھول کے نہیں دکھایا۔ میں کہاں جاؤں او بھائی، پڑھ کے سنایا، پڑھا یہ قرآن ہے، سب نے مان لیا، صرف پڑھ کے سنایا، دکھایا نہیں کبھی ممبر پہ چڑھ کے آیت کو، کبھی ممبر پہ آیت کو نہیں دکھایا، صرف پڑھا، پڑھ کے سنایا، دکھایا نہیں۔ تو جس کو پڑھ کے سنایا اس کو تو سب مانتے ہیں، اور جس کو 1.25 لاکھ کے مجمع میں دکھایا نہیں آیا، مل گئے، پڑھ کے سنایا، دکھایا نہیں۔ تو جس کو کبھی غدیر میں دکھایا، حسن و حسین کو یہاں بٹھا کے دکھایا، عید کے دن شانے پہ چڑھا کے دکھایا، نماز کی حالت میں پشت پہ بٹھا کے دکھایا، پڑھ کے بھی سنایا، یہ حسین ہے، اٹھا کے بھی دکھایا، یہ لوگوں یہ حسین ہے فارفو، اشارہ بھی کیا، دکھایا بھی، پڑھایا بھی، دکھایا بھی۔ اب کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے نہیں ماننا، جب نہیں ماننا تو ہم منوائیں گے، چونکہ ہمارے پاس ایک نہیں 1.25 لاکھ دلیل ہے، ایک نہیں 1.25 لاکھ دلیل ہے۔ قرآن کیا ہے؟ علم کا مجموعہ، علم کا مجموعہ ہے، لیکن اس کے لیے دروازے کا ہونا ضروری ہے۔ ایک قرآن ایک کلا ہے، کلے میں آپ جا نہیں سکتے جب تک آپ کو اس کی انٹرس کا پتہ نہ ہو کہاں سے جانا ہے، اور وہ انٹرس کا نام ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسی لیے تو ملتا ہے جب رسول حوروں والی آیتیں پڑھتے تھے، جب رسول یہ پڑھتے تھے اتنی حوریں ملیں گی تو سارے کافر دروازے پہ کھڑے ہو جاتے تھے مسجد کے، 10 ملیں گی، 15 ملیں گی، 50 ملیں گی، سبحان اللہ، اور کہتے ہیں ادھر پیغمبر کہتے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ اکبر، ادھر پیغمبر بسم اللہ پڑھتے تھے اور بے کا نقطہ آتا تھا کافر بھاگ جاتا تھا۔ تو عزیزو جب تک حوروں والا ذکر ہو کافر سنتا ہے، اور جب بے کا نقطہ آتا ہے تو بھاگ جاتا ہے۔ یہ پیچھے والے مولا علی کے نعرے سے ناراض ہے یا تو کدھر مل کے جواب دے؟
تمہاری زبان کی اتنی اوقات کیا ہے کہ علی کا نام لے؟ اللہ کا شکر ہے اس نے اجازت دی ہے، علی کا نام لے رہے ہو۔ علی مولا، میں عالم نہیں ہوں، مجتہد نہیں ہوں، میں مولا کا ایک ملنگ ہوں چھوٹا سا، اور اسی میں مجھے فخر ہے۔ میری زندگی علی ہے، میرا ایمان علی ہے، میرا قرآن علی ہے، میرا قبلہ علی ہے، میرا اسلام علی ہے، میرا قرآن علی ہے، میرا عمل علی ہے، میرا سب کچھ علی ہے۔ یاد رکھنا، ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، علی کی ولایت عقیدہ نہیں ہے، عمل ہے۔ کہاں بیٹھے ہیں؟ کہتے ہیں نا کہ علی کی ولایت رکھنے والا بے عمل ہوتا ہے۔ میرا بدن کانپ رہا، علی کی ولایت عقیدہ نہیں ہے، عمل ہے، عقیدہ نہیں ہے، عمل ہے۔ اگر علی کی ولایت ڈاکٹر صاحب عقیدہ ہوتی، عمل ہوتی، عقیدہ ہوتی، تو غدیر خم میں آواز آتی، حیا علی خیر العقیدہ، آؤ اچھے عقیدے کی طرف، لیکن وہاں آواز آئی، حیا علی خیر العمل۔ عقیدہ نہیں ہے۔ او بھائی، نماز پہ مرنے کا خوف نہیں ہے، تو یہ اتنا بڑا عمل ہے، اس پہ مرنے کا خوف ہے۔ اس سے بڑا عمل ہوگا؟ نمازی کی جان کو خطرہ نہیں، اس عمل کرنے والے کو خطرہ ہے۔ عقیدہ نہیں، بے عمل نہیں ہے۔ دیکھیں، نماز عمل ہے، روزہ عمل ہے، حج عمل ہے، زکوٰۃ عمل ہے، علی کی ولایت خیر العمل ہے۔ نماز عمل ہے، روزہ عمل ہے، حج عمل ہے، یہ سب عمل ہے، علی کی ولایت عمل نہیں، خیر العمل ہے۔ انڈیا کے ایک شاعر فرماتے ہیں، نیر مجیدی، ہر عبادت ہے عمل، ذکر علی خیر العمل۔ ہر عبادت ہے عمل، ذکر علی خیر العمل۔ ہم کو روزوں سے، نمازوں سے کوئی بیر نہیں، لیکن خیر العمل سے جو گریزاں ہے کوئی، تو پھر اس کی روزے عمل، روزے جزا خیر ہے۔ بغیر دلیل کے بات نہیں کرتا، میں نے کہا میرا دین علی ہے، دین علی ہے۔ چلو نجف مولا کی زیارت کا فکرہ ہے، السلام علیکہ یا دین اللہ۔ آئے آئے آئے، او بھائی، بے دین وہ نہیں ہے جو نماز نہیں پڑھتا،
اے اللہ کے دین میرا تجھ پہ سلام. نماز دین کا جز ہے، دین نہیں. روزہ دین کا جز ہے، دین نہیں. حج دین کا جز ہے، دین نہیں. او بھائی یہ نماز روزہ حج زکات یہ علی کے جز ہے. محبت میں جانتے ہیں تو عزیزوں فقط جی چھیڑا نہ کرو حیدری مستانے کو. انہوں نے فرمایا میں ملنگ ہوں. جی بسم اللہ. چھیڑا نہ کرو حیدری مستانے کو. ارے سامنے لا کے تو دیکھو کسی بیگانے کو. پھرو کعبہ سے، پھرو کعبہ سے. گر ہو فضیلت کے منکر، سجدہ کیوں کرتے ہو حیدر کے سچا خان. فقط یہ دین نہیں ہے، فقط یہ باپ دین نہیں ہے نجف پہ موجود. اجمیر سے ایک آواز آتی ہے، دین است حسین. قرآن پڑھتے ہیں آپ؟ پڑھتے ہیں نا ماشاءاللہ، سب پڑھتے ہیں الحمدللہ. تو مولا فرماتے ہیں ہمارے شیعہ کی علامت یہ ہے کہ کم از کم 50 آیتیں قرآن کی ضرور پڑھتا ہے. تو جو قرآن کے لیے وہ ان کے لیے. ایک خاموش قرآن ہے، ایک بولتا قرآن. تو جتنی مرتبہ قرآن کی آیتیں پڑھنا ضروری، اتنی مرتبہ علی علی کا نام. ایک صفحے میں آدم کا ذکر ملتا ہے، ان کی سیرت ملتی ہے. 10 صفحے کے بعد حضرت نوح کی سیرت ملتی ہے. 50 صفحے کے بعد حضرت موسیٰ کی سیرت ملتی ہے. حضرت دانیال کا ذکر ملتا ہے، حضرت عیسیٰ کا ذکر ملتا ہے، حضرت ابراہیم کا ذکر ملتا ہے. ایسا ہی ہے نا کہ سب نبیوں کا ذکر قرآن کے اندر موجود ہے. اگر کوئی مجھ سے یہ کہے بھئی آپ قرآن ناطق کہتے ہیں، کوئی دلیل ہے آپ کے پاس کہ وہاں تو انبیاء نظر آتے ہیں؟ ابھی اگر آپ نجف نہ پہنچ جائے تو پھر بات ہی کیا ہے. کوئی وہاں پہ انبیاء نظر آتے ہیں تو یہاں پہ تو کوئی کیا بات ہے. معصوم ہے، امیر مومنین ہے، وہاں تو انبیاء نظر آتے ہیں. قرآن کے ہر صفحے میں ایک نبی نظر آتا ہے. تو وہاں پہ بھائی 650 صفحوں کے اندر نبی نظر آتے ہیں. یہاں ایک پیغمبر فرماتے ہیں من اراد ان ينظر الى آدم في علمه والى نوح في فهمه والى ابراہیم في خلته والى موسیٰ في ہیبته والى ایوب في صبره والى عیسیٰ في زہده، کیا کرے؟ فَلْيَنْظُرْ إِلَى وَجْهِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي. جو آدم کا علم دیکھنا چاہے، نوح کا علم دیکھنا چاہے، ابراہیم کی خلت دیکھنا چاہے، موسیٰ کی ہیبت دیکھنا چاہے، کیا کرے؟ علی کے چہرے کو. وہ علی کے چہرے کو دیکھ لے. علی کا چہرہ دیکھا، آدم بھی نظر آ گئے، نوح بھی نظر آ گئے،
ابراہیم کی بھی زیارت ہو گئی. وہ پوری کتاب پڑھنے کے بعد زیارت ہوتی ہے. یہاں چہرہ دیکھنے میں زیارت ہو جاتی ہے. تو اب حضرت سلیمان کے لیے ملتا ہے. ہم بھی نبی تھے تو تماثیل بنایا کرتے تھے. نبی کی تصویر بنا دی رکوع میں ہے, ایک نبی کی بنا دی سجدے میں ہے, ایک نبی کی بنا دی قیام میں ہے. تو ان سے پوچھا گیا یہ آپ کیوں بناتے ہیں؟ کہا اس لیے بناتا ہوں تاکہ عبادت کا شوق پیدا ہو. اس لیے تصویر بناتا ہوں تاکہ عبادت کا جذبہ پیدا ہو, عبادت کا شوق پیدا ہو. تو میں نے کہا یا رسول اللہ آپ تصویریں کیوں نہیں بناتے؟ تو آواز آئی میں تصویریں بنانے نہیں, میں تصویر دکھانے آیا. جس نے انبیاء کی تصویریں دیکھنی ہو وہ آئے میرے بھائی کے چہرے کو دیکھ لے. اچھا رسول نے یہ کیوں نہیں کہا؟ یہ کہا آدم کا علم دیکھنا ہو تو علی کا چہرہ دیکھو, نوح کا علم دیکھنا ہو تو علی کا چہرہ دیکھو. یہ نہیں کہا آدم کا چہرہ دیکھنا ہو تو علی کا چہرہ دیکھو. دیکھیں ایک ہوتا ہے فیس, ایک ہوتا ہے کریکٹر. فیس کچھ نہیں ہوتا, کریکٹر بہت بڑا ہوتا ہے. بھئی حضرت نوح حلیم بنے, کریکٹر ہے 2500 سال کا. اللہ اکبر, 2500 سال کا کریکٹر. حضرت آدم کا کریکٹر, حضرت موسیٰ کا کریکٹر علی کے چہرے میں دیکھ لو. چہرہ نہیں کا, علی کا چہرہ دیکھو. آدم کا چہرہ نہیں, آدم کا کریکٹر نظر آئے گا, نوح کا کریکٹر نظر آئے گا, ابراہیم کا کریکٹر نظر آئے گا, موسیٰ کا کریکٹر نظر آئے گا. یا رسول اللہ آپ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ اگر آدم کا چہرہ دیکھنا ہو تو علی کا چہرہ دیکھ لو, نوح کا چہرہ دیکھنا ہو تو علی کا چہرہ دیکھ لو, ابراہیم کا چہرہ, اگر مسئلہ ہو جائے تو پھر بات ہی کیا ہے, ابراہیم کا چہرہ دیکھنا ہو تو علی کا چہرہ دیکھ لو, موسیٰ کا چہرہ دیکھنا ہو تو علی کا چہرہ دیکھ لو, عیسیٰ کا چہرہ دیکھنا ہو تو علی کا چہرہ دیکھ لو. تو رسول کی آواز آئے گی اگر میں یہ کہہ دیتا سامنے اللہ کھڑا ہے. اور بھائی یہ آدم کا چہرہ نہیں, یہ میرا چہرہ ہے. مل گئے. یہ آدم کا چہرہ کہاں ہے؟ السلام علیکہ یا وجہ اللہ. اے اللہ کے چہرے میرا تجھ پہ سلام. وجہ کس کو کہتے ہیں؟ پہچان. ان کو دیکھ کے اللہ کی پہچان ہوتی ہے, ان کو دیکھ کے اللہ کی علامتیں دنیا میں نچھاور کی جاتی ہیں. تو اللہ آپ کا آباد و شاد رکھے, کسی غم میں مبتلا نہ کرے. قرآن کی جتنی توہین کربلا میں ہوئی ہے اس کی مثال نہ پہلے ملتی ہے نہ بعد میں. عزیزو, قرآن کو اتنی بے دردی سے کربلا میں روندا گیا. آج تک قرآن کی زبان پہ یہ فریاد ہے, حل من ناصر ینصر. عزیزو میرا جی یہ چاہتا ہے آج میں ایک صحابی رسول اللہ کا ذکر کروں اور وہیں سے آپ کو کربلا لے کے چلوں گا. ایک عظیم صحابی رسول اللہ کے کہ جن کے لیے رسول اللہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ ہر ایک پہ رونے والا موجود ہے. اما
اما امی الحمزہ فلا بواکی لہ اليوم، لیکن میرے چچا حمزہ پہ رونے والا کوئی نہیں۔ عظیم صحابی ہے، ہماری جانیں قربان ہو جائے اس صحابی پہ۔ شیعہ سنی مل کے عزاداریاں کر رہے ہیں، اس عظیم صحابی پہ ہماری جانیں قربان۔ مدینہ آیا، ہر گھر سے رونے کی آواز آئی، لیکن امیر حمزہ کے گھر سے رونے کی آواز نہ آئی۔ تو پیغمبر نے روتے ہوئے کہا میرے چچا پہ کوئی رونے والا نہیں۔ اصحاب نے اپنی بیگمات کو کہا کہ جاؤ حضرت حمزہ کے گھر میں ماتم داری کرو۔ تو جب یہ رونے کی آواز بلند ہوئی تو رسول نے ایک جملہ کہا، اللہ تمہیں کسی غم میں نہ رلائے، تم نے میرے چچا حمزہ کا گریہ کیا۔ میں چاہتا ہوں آج رسول کی دعا آپ کو بھی لگ جائے۔ جب آپ روتے ہیں نا امام حسین کے لیے تو یہی دعا آتی ہے، اللہ تجھے کسی غم میں نہ رلائے۔ یہ کون ہے حمزہ؟ اسی تو جنگ احد کا میدان ہے، میری جانیں قربان۔ جنگ احد کے میدان میں حضرت حمزہ کی خبر نہ آئی۔ کافی دیر رسول کہتے رہے کوئی ہے جو مجھے میرے چچا حمزہ کی خبر لا کے دے، کوئی خبر نہ آئی۔ ڈھونڈا ادھر ادھر، کوئی خبر نہ آئی، پتہ نہیں چل رہا کہاں ہے۔ ایک صحابی رسول اللہ نے کہا یا رسول اللہ میں دیکھ کے لاتا ہوں، ڈھونڈتا ہوں حضرت حمزہ کہاں ہے۔ صحابی گئے میدان میں، لاشوں کو ہٹایا تو نیچے سے ایک لاش برآمد ہوئی۔ عزیزو اگر برداشت نہ کر سکو تو مجھے معاف کر دینا، آنکھیں نکلی ہوئی تھیں، عزادارو ناک کٹا ہوا تھا، عزادارو کان کٹے ہوئے تھے، عزادارو ہونٹ کٹے ہوئے تھے، سینہ چاک تھا، کلیجہ نکلا ہوا تھا۔ ملعونہ نے کلیجہ دانتوں سے چبایا ہوا تھا۔ اس نے جب یہ لاش کا منظر دیکھا چلا گیا۔ رسول اللہ انتظار کرتے رہے، شاید اب خبر آئے، اب آئے، نہیں آیا۔ پیغمبر کہتے ہیں مجھے بڑی بے چینی ہو رہی ہے، میرے چچا حمزہ کی لاش کہاں ہے؟ امیر المومنین نے کہا میں ڈھونڈ کے لاتا ہوں۔ گئے، اب جو مولا نے لاش کی کیفیت دیکھی، مولا بیٹھے نہیں، مولا گر گئے۔ ہوتے ہوئے کہتے ہیں یہ حال کیا میرے چچا کا۔ آئے کہتے یا رسول اللہ لاش تو مل گئی ہے، لیکن ہاتھوں کو جوڑ کے مجھ سے یہ نہ پوچھنا لاش کا حال کیا۔ عزادارو پیغمبر اکرم روانہ ہوئے، لاش پہ پہنچے، لاش کی کیفیت دیکھی۔ روایت میں ملتا ہے رسول اللہ 3 مرتبہ بیٹھے اور کھڑے ہوئے۔ ایک جملہ کا میرے چچا کے ساتھ یہ کیا ہے، میں 70 لوگوں کو اپنے ہاتھ سے قتل کروں گا، میرے چچا حمزہ کا یہ حال کیا ہے۔ جبرائیل نازل ہوئے، یا رسول اللہ اللہ فرما رہا ہے صبر کریں، میں انتقام لینے والا۔ پیغمبر نے کہا ٹھیک ہے، اپنی عبا اتاری، حمزہ کے بدن پہ ڈالی، کہا میں برداشت نہیں کرتا میرے چچا کی لاش زیر آسمان پڑی ہو۔ عزادارو لاش پہ چادر آئی، پاؤں حضرت حمزہ کے برہنہ تھے، چادر پہ نہیں پہنچی وہاں تک۔ آپ نے گھاس اٹھا کے لائے اور حضرت حمزہ کے قدموں کو چھپایا کہ ایسا نہ ہو کہ حضرت حمزہ کے قدم زیر آسمان موجود ہو۔ ملتا ہے ابھی پیغمبر رو ہی رہے تھے، آواز آئی یا رسول اللہ آپ کی پھوپھی حمزہ کی بہن صفیہ آ رہی ہے۔ پیغمبر نے کہا لوٹا دو، واپس کر دو۔ کہا یا رسول اللہ وہ کہہ رہی میں نے اپنے بھائی کا جنازہ دیکھنا ہے۔ کہا نہیں میں کہہ رہا ہوں نا واپس کر دو، جنازہ نہیں دکھانے دینا۔ کہا نہیں یا رسول اللہ وہ کہہ رہی ہے میں اپنے سر کے بال نہیں کھولوں گی، میں اپنے منہ پہ تماچے نہیں ماروں گی، میں اپنے منہ پہ تماچے نہیں ماروں گی، مجھے ایک مرتبہ اپنے
صفیہ آئی لاش کے سرانے کھڑے ہو کے ایک جملہ کہا، کہتی ہے یا رسول اللہ کیا میرا بھائی حمزہ یہی ہے؟ عزادار ملتا ہے چیخ ماری زمین پہ گری بے ہوش ہو گئی۔ میں ایک جملہ کہوں گا بی بی صفیہ آپ نے حضرت حمزہ کے کٹے ہوئے ہونٹ نہیں دیکھے، اے بی بی صفیہ آپ نے اپنے بھائی حمزہ کا کٹا ہوا ناک نہیں دیکھا، اے بی بی صفیہ آپ نے اپنے بھائی کی نکلی ہوئی آنکھیں نہیں دیکھی۔ اے میری جان قربان، اے اس بی بی پہ اے جو 70 قدم سے دیکھتی رہی، اے بھائی ذبح ہوتا رہا اور ہاتھوں کو جوڑ کے کہتی رہی، اے عمر رضا ارے زہرا کا لال ذبح ہو رہا ہے اور تو کھڑا دیکھ رہا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، خدا تمہیں کسی غم میں نہ رلائے، خدا تمہیں آباد و شاد رکھے۔ عزادارو جانتے ہیں آج کتنی محرم ہے؟ آج شب 4 محرم ہے۔ عزادارو زہرا کا چاند کربلا میں موجود ہے۔ عزادارو خیمے اکھاڑ دیے گئے زہرا کے چاند کے، عزادارو فرات سے دور خیمے نصب ہے۔ میری جان قربان زہرا کا چاند کربلا کی طرف آ رہا ہے۔ منزل زبانہ پہ میرا مولا جب پہنچا ہے نا، منزل زبانہ پہ تو آپ نے آواز دی بھیا عباس ذرا میرے قریب آؤ۔ مولا عباس قریب آئے گا، مولا کیا کام ہے؟ کہا بھیا تمہیں کچھ خبر ہے مسلم ابن عقیل کا کیا حال ہے؟ کہا مولا کیا حال ہے؟ کہا میری انگلیوں میں دیکھو۔ عزادار اب جو مولا عباس نے دیکھا نا تو کیا منظر دیکھا، حضرت مسلم دارالامارہ کی بلندی پہ کھڑے ہیں اور اشارہ کر کے کہہ رہے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ عزادارو یہ منظر جب دیکھا ہے نا تو غازی پریشان ہو گئے۔ اب دیکھا پیچھے سے جلاد تلوار لے کے کھڑا ہے، تلوار سے سر قلم کرنا چاہتا ہے۔ اب غازی سے برداشت نہ ہوا، کہتے مولا اتنے کریم معجزہ دکھایا، ایک معجزہ اور دکھا دے۔ کہا کیا معجزہ دیکھنا ہے؟ کہا مولا جس طرح مجھے دکھایا ہے نا مجھے آپ کوفے پہنچا دے۔ مولا حسین نے کہا بھیا عباس کوفے پہنچ کے کیا کرو گے؟ کہا مولا میں جنگ نہیں کروں گا، مولا میں مسلم کو بچاؤں گا نہیں۔ کہا کیا کرو گے؟ میں دارالامارہ کے نیچے چادر پھیلا کے کھڑا ہو جاؤں گا، ارے جب میرے بھائی کا سر آئے گا میں اس چادر میں لے لوں گا۔ عزادار یہ جملہ کہنا تھا، مولا نے کہا ارے ذرا دارالامارہ کے نیچے دیکھو۔ عزادار جب دارالامارہ کے نیچے دیکھا تو کیا منظر دیکھا، ایک کالے مرغے والی بی بی عزادار دارالامارہ کے نیچے کھڑی ہے۔ عزاداروں کہتی ہے مسلم زہرا صبح سے تیرا انتظار۔ اجرکم اللہ، خدا تمہیں کسی غم میں نہ رلائے۔ عزادارو مسلم کا جنازہ زمین پہ آیا، میری جان قربان۔ عزادارو کچھ لاشیں پامال ہوئی ہیں، ٹکڑوں میں تقسیم ہوئی ہیں، کچھ لاشیں ایسی ہیں جو گھوڑوں پہ ٹکڑوں میں تقسیم ہوئی، کچھ ایسی ہیں جو گھوڑوں سے ٹکڑوں میں تقسیم ہوئی۔ عزادارو ایک علی اکبر کا لاشا ہے، ملتا ہے ظالموں نے اتنی تلواریں ماری، علی اکبر کا لاشا ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ ایک امام حسین کا لاشا ہے، گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہوا۔ عزادارو اس پامالی میں مسلم نے مولا کا ساتھ دیا ہے۔ عزادارو جب لاشا زمین پہ آیا نا تو ابن زیاد کہتا ہے ابھی میرا غصہ ٹھنڈا